بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 10 بیان کریں گے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے جو خطبہ بیان کیا تھا خطبہ نمبر 8، اس میں زبیر کی مذمت سے متعلق کہ وہ کیسے بیعت توڑتے تھے، بیعت کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ تو مجبوری کی بیعت ہے، تو ان کو پھر جمل کی طرف سے کچھ جھلکیاں دکھائی دی، شاید کہ وہ کوئی ان کے دل میں تھا، کہ امید تھی ان کے دل میں کہ شاید ان کو بھی کوئی خلافت مل جائے، لیکن وہاں پر بھی مشکل ہی تھا۔ اور پھر خطبہ نمبر 9 کہ یہ جمل کے لوگ کیسے بڑکے مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو حضرت علی نے ان کا بھی منہ توڑ دیا۔ تو اب تھا یہ خطبہ نمبر 10۔ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا اور اپنے سوار پیادے سمیٹ لیے۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ خطبہ نمبر 110 صفحہ نمبر 114 پر جو ہمارے پاس چھاپ ہے۔ اس خطبے کے اندر کیا فرمایا حضرت علی نے؟ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جب طلحہ و زبیر بیعت توڑ کر الگ ہوئے اور عائشہ کی ہمراہی میں بصرہ کو روانہ ہوئے تو حضرت نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جو ایک طویل خطبے کا جز ہے، یعنی کہ خطبہ بہت طویل تھا لیکن مصنف نے اس کا جز لکھا ہے، اس خطبہ نمبر 10 کا۔ تو طلحہ و زبیر نے کئی بار بیعت کی، جس طرح انہوں نے کہا حضرت علی کو کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ مکہ میں چلے گئے اور عائشہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت علی کی بیعت توڑ کر یہ ادھر چلے گئے، خلیفہ راشد کی بیعت توڑ کر چلے گئے، ویسے یہ عشرہ مبشرہ والے ہیں۔ خیر شیعہ تو عشرہ مبشرہ کو مانتے نہیں ہیں، نہ ایسی کوئی حدیث ہے۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ اس خطبے میں شیطان سے مراد شیطان حقیقی بھی لیا جا سکتا ہے اور معاویہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پردہ معاویہ ہی طلحہ و زبیر سے ساز باز کر کر امیر المومنین سے لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن شیطان حقیقی مراد لینا موقع و محل کے اعتبار سے مناسب اور زیادہ واضح ہے۔ خیر یہ تھا جی خطبہ نمبر 10۔ خطبہ نمبر 10 کے اندر طلحہ اور زبیر کی بھی حضرت علی علیہ السلام نے مذمت کی ہے، جمل کے لوگوں سے متعلق بھی حضرت علی نے اس کے اندر کافی مذمت کی ہے، جو آپ کو خطبہ نمبر 9 اس کی سابقہ پچھلی ویڈیو میں مل جائے گی۔ طلحہ اور زبیر حضرت علی کی کئی بار بیعت توڑ چکے ہیں۔ یہ جو زبیر ہے، زبیر ابن عوام ابو بکر کی بیٹی اسما، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ جو طلحہ ہے یہ عائشہ کا کزن تھا۔ عائشہ طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتی تھی، اور یہ طلحہ و زبیر حضرت علی کی حکومت کے اندر یہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی گورنری ملے، جو حضرت علی نے نہیں دی، تو یہ پھر عائشہ کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے اور حضرت علی کے خلاف جنگ کے اندر آئے۔ تو یہ تھا خطبہ نمبر 10۔ آپ اپنے اہل سنت علماء سے پوچھیں کہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اجتہادی خطا نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے خطبوں میں بار بار انہوں نے بیعتیں توڑی ہیں، اجتہادی خطا ایک دن کی ہوتی ہے، اتنا بڑا لشکر لے کر بصرے میں جانا، اس وقت کون سی ٹرینیں اور جہاز تھی کہ جو آپ ایک منٹ میں اڑ کر چلے گئے اور آپ سے اجتہادی خطا ہو گئی۔ یہ مارکا، یہ معاملات ہزاروں صحابہ، لاکھوں صحابہ کی بلکہ جانیں گئی ہیں، کئی گھر خراب ہوئے جمل کی وجہ سے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ یہ اجتہادی خطا کی آڑ میں ڈرامہ کرنا بند کریں، کیونکہ یہ کون سا ایک دن کا واقعہ، سالوں سال یہ واقعات چلتے رہے ہیں۔ حضرت علی کی بیعت کے بعد پورا ایک لشکر مکے میں جمع ہو کر بصرہ گیا ہے اور وہاں پر انہوں نے یہ حرکات کی ہیں، تو یہ وہ دن تھے، تو لہٰذا یہ بھی ان کی دلیل باطل ہے کہ یہ اجتہادی خطا ہے، اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اگر معاف کیا ہوتا تو روتی کیوں؟ کوئی معافیہ نہیں ہے ان کے لیے، ان کے لیے وہی ہوگا جو اللہ حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنے والوں کا، نبی کے خلاف جنگ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آئینی کی کتاب مستدرک الحاکم میں حدیث ہے، اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے گویا رسول سے جنگ کی، اور جس نے رسول سے جنگ کی گویا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ تو اگر یہ سچی تھی حضرت عائشہ، تو دیگر ازواج ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی جو زندہ تھیں؟ یہ جتنے بھی صحابی طلحہ و زبیر تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ مروان اور یہ معاویہ، یہ سب اپنی بیویاں کیوں نہیں لے کے گئی؟ صرف عائشہ کو ہی کیوں
لے کے گئے، جن کے لیے قرآن میں باہر نکلنے کا حکم ہی نہیں ہے، وہ کیوں گئے؟ تو یہ بہت ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ تو اس کے لیے آپ حسن اللہ یاری کے جمل سے متعلق اسی چینل پر بہت سے انٹرویو ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجیے گا۔